بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم بنائیں گے سوپ۔ یہ اسپیشل سوپ ہے، بالکل ریسٹورنٹ جیسا۔ جب آپ یہ بنائیں گے بالکل جیسے ریسیپی میں بتاؤں گی ویسے ہی، تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ خود کہیں گے کہ یہ بالکل ریسٹورنٹ جیسا ہی سوپ ہے۔ چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ یہ ہیں ہمارے انگریڈینٹس۔ سب سے پہلے ادھر ہے بند گوبھی، یہ میں نے بریک بریک لمبی کاٹ لی ہے۔ چوپ شملہ مرچ اور گاجر ہے۔ 2 ٹیبل سپون چکن پاؤڈر ہے۔ 1 ٹیبل سپون نمک ہے۔ 1 ٹیبل سپون سویٹ کارنس ہے، یہ آپشنل ہے۔ ادھر تھوڑے سے میں نے اولیوز لیے ہیں۔ 1 ٹیبل سپون لال مرچ ہے۔ 2 ٹیبل سپون سرکہ ہے۔ 2 ٹیبل سپون چلی سوس ہے۔ 1 ٹی سپون کالی مرچ ہے۔ 1 ٹی سپون کرشڈ گارلک اور ساتھ اسٹاک ہے۔ یہ ہے چکن جو میں نے برش کی ایک سائڈ لی ہے۔ یہ 1 ٹیبل سپون ڈارک سویا سوس اور 2 ٹیبل سپون سویا سوس ہے۔ یہ کارن فلور اور یہ پانی ہے۔ کارن فلور میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی کہ کتنا ڈالنا۔ سب سے پہلے ادھر پانی اوپر رکھ لیں، اس کو بوائل کرنا ہے، اس میں اسٹاک ڈال دیں اور اس کی یخنی تیار کر لیں۔ یہ ہماری یخنی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ اب ہم ایک پین لیں گے، اس کے اندر آئل ڈالیں گے، آئل گرم ہونے دیں، پھر اس میں اپنا کرش لہسن ڈال دیں۔ اچھا، لہسن کا ادھر تڑکا لگانا ہے، اسی سے ہی سوپ میں ٹیسٹ بھی آنا ہے۔ لہسن کو جو ہے وہ براؤن کرنا ہے، جیسے ہم ہانڈی میں تڑکا لگاتے ہیں لہسن کا دال میں، ویسے ہی سوپ میں بھی لگانا ہے۔ یہ دیکھیں لہسن جو ہے ہمارا براؤن ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن۔ اچھا، اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اسٹاک ڈال کے یخنی کیوں بنائی، آپ چکن کو ڈال کے بوائل کر لیتے۔ تو چکن میں نے اس لیے بوائل نہیں کیا کیونکہ اس سے وہ فلیور نہیں آئے گا پھر سوپ میں۔ چکن جب وائٹ کر لینا، پھر اس میں ڈالیں گے ہم نمک۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ، ڈالیں گے اس میں کالی مرچ، پھر ہم ڈالیں گے اس میں چکن پاؤڈر۔ چکن پاؤڈر جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے ہے، اس لیے یہ ضرور ڈالیں گے کیونکہ اسپیشل سوپ جو بنتا ہے اس میں چکن پاؤڈر سے ہی زیادہ ٹیسٹ آتا ہے۔ یہ میں نے اس میں ڈالا ہے سرکہ، یہ چلی سوس ڈالی ہے، یہاں پہ میں نے ڈالا ہے سویا سوس۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے ڈارک سویا سوس، اور ڈارک سویا سوس بھی اس کے لیے ضروری ہے، یہ آپ نے ضرور ڈالنا ہے، اس سے اچھا سا ایک کلر بھی آئے گا اور ٹیسٹ بھی آئے گا۔ اور جو ریسٹورنٹس والے ہیں وہ بھی زیادہ تر یہی یوز کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا اتنا ڈارک کلر ہوتا ہے، اس لیے ہم یہی ڈالیں گے تاکہ اس میں اچھا سا ایک کلر بھی آ جائے اور ٹیسٹ بھی آ جائے۔ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ چکن دیکھیں ہمارا ایک اچھا سا اس پہ کلر آ گیا ہے۔ اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک سویٹ کارنس جو ہم نے لی تھی۔ یہ ویسے آپشنل ہے، میں اس لیے ڈال رہی ہوں کیونکہ ہمیں پسند ہے اور یہ اسپیشل سوپ بنا رہے ہیں تو اس لیے اس میں ہم ڈال رہے ہیں۔ اور یہاں پہ میں نے اولیو ڈالے ہیں، یہ بھی آپشنل ہے، کچھ لوگوں کو پسند ہے کچھ کو نہیں ہے، ہمیں پسند ہے میں نے اس لیے ڈالے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس میں مشروم ڈالیں، میں نے مشروم اس لیے نہیں ڈالے کہ وہ ہمارے یہاں پہ زیادہ کھاتے نہیں ہیں، اس لیے میں نے اولیو ڈالے ہیں۔ آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں آپ کو زیادہ کیا پسند ہے، اولیو یا مشروم، اور آپ سوپ کیسا پسند کرتے ہیں۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنی یخنی جو ہم نے تیار کر لی تھی۔ ادھر میں نے ڈالی ہیں سبزیاں، ادھر بند گوبھی ڈالی ہے۔ اب ہم ڈالیں گے شملہ مرچ اور گاجر۔ اب اس کو ہم بوائل کریں گے، تقریباً اس کو 2-3 دفعہ ہم بوائل کر لیں گے تاکہ جو سبزیاں ہیں وہ کچی نہ رہیں، یہ اچھے سے جو ہے پک جائیں، نرم ہو جائیں، منہ میں جب آئیں تو اس کا کچا کچا ٹیسٹ نہ آئے، اس کو اس لیے بوائل کریں گے۔ ادھر ہمارے جو ہیں سبزیاں وہ بوائل ہو چکی ہیں اور 3 سے 4 دفعہ ان کو میں نے کر لیا ہے بوائل۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے انڈے۔ انڈے مجھے پہلے بتانا یاد نہیں رہا، اس میں انڈے بھی ڈالنے ہیں، ویسے تو ہر سوپ میں ہی انڈے ڈلتے ہیں۔ ادھر میں نے جو ہے وہ 2 انڈے لیے ہیں، اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور اس میں ڈال دیں۔ اچھا، کافی لوگ اس میں کلر بھی ڈالتے ہیں پر میں نے اس میں کلر نہیں ڈالا، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے سوپ میں ایک اچھا سا کلر آ جاتا ہے، یلو کلر ڈالتے ہیں اس سے بہت ہی اچھا سا کلر آتا ہے، پر میں نے اس میں نہیں ڈالا، اگر آپ چاہیں تو آپ ڈال لیں، میں نے اس کو ایسے ہی ڈالا ہے۔ اچھا، اب اس کو ڈال کے ہم ذرا پکا لیں گے۔ اس کو پکانے کے بعد ہم اس میں کارن فلور ڈالیں گے۔ کارن فلور جو ہے وہ میں نے جو 1 کھانے کا چمچ ہے وہ لی ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے
اور کارن فلور جو لوگ نہیں ایسے ڈال سکتے وہ آگ بند کر کے ڈالیں، کیونکہ کارن فلور کو ساتھ ساتھ ہلانا بہت ضروری ہے، نہیں تو سوپ جو ہے وہ سارا خراب ہو جائے گا۔ یہ میں ڈال رہی ہوں، تو یہ دیکھیں میں نے جو فلیم ہے وہ بالکل لو کر دی ہے، اور یہ میں ساتھ ساتھ ہلا رہی ہوں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے تاکہ جو کارن فلور ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے، ایک جگہ پہ سارا اکٹھا نہ ہو۔ جو چولہے پہ نہیں کر سکتے وہ چولہے سے ہانڈی کو اتار کے پھر اس کو مکس کر لیں۔ یہ دیکھیں سوپ ہمارا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، کارن فلور ڈال لیا ہم نے، اور یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کو ہم پھر سے ایک دو دفعہ بوائل کر لیں گے۔ بوائل کرنے کے بعد اس کو ہم نکال لیں گے جی باؤل میں۔ یہ دیکھیں ادھر میں نکالنے لگی، یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ اچھا میں باؤل میں نکال لیتی ہوں، پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ بہت مزے کا ٹیسٹ بنتا ہے اس کا۔ آپ یہی انگریڈینٹس یوز کر کے بنائیے گا، پھر ہی اس کا اچھا ٹیسٹ آئے گا۔ اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو سوپ کیسا پسند ہے، ویجیٹیبلس والا کہ ویجیٹیبلس کے بغیر۔ انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی میں اسی کی شیئر کروں گی۔ جو بھی آپ کو پسند ہو مجھے ضرور بتائیے گا۔ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور اگر ٹرائی کریں تو مجھے ضرور بتائیں۔ اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ ریسیپی ٹرائی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔